بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ السجدہ، مکی، نمبر 32، آیت نمبر 1۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ الف لام میم۔ یہ الف لام میم ہے، یا خدائے علیم و حکیم کا ارشاد ہے کہ آیت نمبر 2۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اس الکتاب میں نہ کوئی بات شک و شبہ پیدا کرنے والی ہے اور نہ ہی کوئی بات کسی قسم کے اضطراب پر مبنی نفسیاتی الجھن کا موجب ہے۔ یہ اس خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے جو تمام اقوام عالم کی نشو و نما کرنے والا ہے۔ یہی کچھ سورۃ البقرہ میں کہا گیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ 2 آیت نمبر 2۔ ریب کا مفہوم دیکھیے سورہ 2 آیت نمبر 2 کے تحت۔ آیت نمبر 3۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو اس رسول نے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ تیرے رب کی طرف سے سر تاثر الحق ہے۔ یہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تو اس کے ذریعے اس قوم کو ان کے غلط اعمال کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کرے جس کی طرف تجھ سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا۔ سورہ 28 آیت نمبر 46، سورہ 36 آیت نمبر 6، تاکہ یہ زندگی کی صحیح روش اختیار کر لیں۔ آیت نمبر 4۔ اللہ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون۔ اللہ ہی ہے جس نے ارض و سما اور جو کچھ اس کے اندر ہے کائنات کو 6 ادوار میں گزار کر پیدا کیا اور اس کے مرکزی کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ سورہ 7 آیت نمبر 4۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ اس کے مقابلے میں تمہارے ساتھ کوئی کھڑا ہونے والا ہے۔ تو کیا تم اس حقیقت کو اپنے سامنے نہیں لاتے کہ تمہیں بھی اسی کے قوانین کے تابع رہنا چاہیے؟ 6 دنوں میں نہیں بلکہ کائنات خدا نے 6 ادوار میں بنائی ہے۔ فی 6 ایام، سورہ 32 آیت نمبر 4 سے مراد وہ 6 دن مراد نہیں جو سورج نکلنے سے شروع ہو کر غروب آفتاب پر ختم ہو جاتے ہیں۔ تورات میں ہے کہ خدا نے 24 گھنٹوں والے 6 دن میں کائنات بنائی اور خدا نے تھک کر 7ویں دن آرام کیا۔ یہودیوں نے 6 دن کام کر کے 7واں ہفتے کا دن اپنے آرام کے لیے مقرر کیا، جسے خدا کی نسبت سے ہالیڈے کہتے ہیں۔ عیسائیوں نے یہودیوں کی ضد میں ہفتہ کی بجائے آرام کے لیے اتوار کو مقرر کیا۔ دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی اپنے لیے جمعہ کا دن چھٹی کا مقرر کر لیا، حالانکہ جمعہ کے لیے قرآن نے کہا جب جمعہ کے اجتماع کے لیے پکارا جائے تو کام کاج چھوڑ کر اس طرف آ جایا کرو، اور جب جمعہ کی صلاۃ ختم ہو جائے تو جا کر پھر کاروبار کیا کرو۔ سورہ 62 آیات نمبر 9-10۔ قرآن تو ایک دن کی چھٹی کرنے کی بھی ترغیب نہیں دیتا، یہ کہتا ہے کہ صلاۃ جمعہ کی پکار پر کام کاج چھوڑ کر جمع ہو جاؤ۔
اور صلات کے اختتام پر دوبارہ اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاؤ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہفتے میں چھٹی کرو، لیکن قرآن سے اس کا جواز تلاش نہ کرو۔ فی ستۃ ایام، سورہ 32 آیت نمبر 4 سے مراد 24 گھنٹوں والے دن مراد نہیں ہے، بلکہ عربی زبان میں یوم دور اور عہد پیریڈ کو کہتے ہیں، جن میں یہ خارجی کائنات اس شکل میں معرض وجود میں آئی ہے جس شکل میں آج ہمارے سامنے ہے۔ شفاعت کے لیے دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48 کے تحت۔ آیت نمبر 5، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ خدا کا طریق تخلیق یہ ہے کہ عالم مشیت میں ایک اسکیم اس کے سامنے آتی ہے جس کا نقطہ تکمیل من السماء یعنی ارتقاء کا بالائی درجہ طے کیا جاتا ہے، پھر وہ اپنی تخلیق کا آغاز ارض پست ترین نقطے سے کرتا ہے، پھر وہ شے طے شدہ ارتقاء کے بالائی درجے کی طرف آہستہ آہستہ بتدریج اٹھتی اور بڑھتی ہے۔ تخلیق کردہ شے کے ارتقاء کی ایک ایک منزل کی مدت تمہارے حساب و شمار کے مطابق ہزار ہزار سال کی ہوتی ہے۔ مغرب کا مایہ ناز کارنامہ قانون ارتقاء کا انکشاف ہے۔ اس آیت میں بلند حقائق کو سمٹا کر چند الفاظ میں مرتکز کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک ہی آیت ارباب فکر و نظر کے لیے یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ قرآن کریم کسی انسانی فکر کی تخلیق نہیں، بلکہ اس کا سرچشمہ واقعی ماورائے ادراک انسانی ہے۔ زمانہ نزول قرآن میں یہ بات سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی تھی جو اس آیت میں کہی گئی ہے، بلکہ 18ویں صدی تک بھی دنیا میں کسی انسانی ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی۔ بعد میں جب سائنس کے انکشافات ہوئے تو یہ آیت ایک حقیقت ثابتہ بن کر سامنے آ گئی کہ یہی وہ بات تھی جو کہی گئی ہے۔ جوں جوں انسان عالم انفس و آفاق میں چھپی حقیقتوں کو بے نقاب کرتا چلا جائے گا تو ہر بے نقاب ہو کر سامنے آنے والی حقیقت اس امر کا ثبوت ہوگی کہ قرآن واقعی حقیقت پر مبنی ہے۔ چھپی ہوئی حقیقتوں کو بے نقاب کرنا بنیادی شرط ہے۔ دراصل سائنس چھپی حقیقتوں کو ایجاد نہیں کرتی بلکہ صرف ان کو بے نقاب کرتی ہے۔ اسی لیے ایک سائنسدان مسٹر ایف جے شین نے کہا کہ ہم کتاب فطرت کو لکھتے نہیں بلکہ ہم کتاب فطرت کو صرف پڑھتے ہیں۔ 1400 سال پہلے ہی نہیں، قدیم ترین مذہبی کتابوں میں بھی یہی بات سامنے آتی ہے کہ خدا نے کن کہا تو کائنات اپنی موجودہ شکل میں موجود ہوئی۔ ہم مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ خدا نے کن کہہ کر آدم کا پورا پتلا بنایا اور پھر اس میں پھونک ماری تو وہ چلنے پھرنے لگا۔ اس کا دل نہ لگتا تھا تو خدا نے دل بہلانے کے لیے حوا کو آدم کی پتلی چیر کر پیدا کیا، یعنی مرد و عورت کو پہلے ہی دن سے موجودہ شکل میں پیدا کیا۔ بہرحال اس تصور کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، یہ تصور تو تورات سے لیا گیا ہے۔ گویا مذہبی تصور کے مطابق یہ اجرام فلکی، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ درخت، یہ مویشی، یہ حیوانات اور انسان کن کہتے ہی اپنی موجودہ شکل میں تخلیق ہو گئے تھے۔ 1400 سال پہلے ہی نہیں بلکہ 200-300 سال پہلے مغرب کے مفکروں کا بھی یہی تصور تھا کہ ساری چیزیں پہلے دن موجود شکل میں سامنے آ گئی تھیں۔ 200-300 سال پہلے تحقیقات شروع ہوئیں تو نظریہ ارتقاء تھیوری آف ایولیوشن بے نقاب ہو کر سامنے آیا کہ انسانوں سمیت یہ کائنات پہلے دن سے اسی شکل میں سامنے نہیں آ گئی تھی، بلکہ ہر شے کی تخلیق کا آغاز پست ترین درجے سے ہوا تھا، پھر لاکھوں کروڑوں سال کی ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی اشیاء بنتی اور ابھرتی موجودہ شکل میں پہنچیں۔ کسی شے کی بھی تخلیق انقلابی بائی ریولوشن نہیں ہوئی، بلکہ ہر شے کی تخلیق ارتقاء سے بائی ایولیوشن ہوئی ہے۔ ارتقاء ایوالو
ہونے یعنی بننے اور ابھرنے کے معنی یہ ہیں کہ ایک شے جس کا آغاز پسترین نقطے سے ہوا ہے وہ قانون ارتقاء کی روح سے رفتہ رفتہ بتدریج اگلے مگر بہتر اور بلند درجے میں آتی چلی گئی۔ کائنات اور اس کی اشیاء کا سفر سعودی اور مستقیم سورہ 15 آیت نمبر 10 انداز میں رہتا ہے، جیسے کہ ہوائی جہاز زمین سے بلندی تک پہنچنے تک پرواز کرتا ہے۔ طویل مدت پر مبنی مختلف ارتقائی منازل طے کرتی ہر شے اپنے نقطۂ تکمیل تک پہنچ کر اپنی موجودہ شکل میں پہنچی ہے، جس کا مشاہدہ ہم آج کرتے ہیں۔ قانون ارتقاء کا اصول یہ ہے کہ کوئی شے بھی پہلے ہی دن نقطۂ تکمیل تک نہیں پہنچ جاتی۔ اشیاء کا عالم امر میں پہلے نقطۂ آغاز کیسے ہوا، اس کے متعلق نہ سائنس کچھ کہہ سکتی ہے اور نہ کہہ سکے گی۔ سائنس نے شے کے صرف عالم خلق میں آنے کے آغاز سے لے کر نقطۂ تکمیل تک کا مطالعہ کیا ہے کہ یہ مراحل کس طرح طے ہوئے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک سائنسدان کی پوری عمر ایک کیڑے ایک پتے پر تحقیق میں گزر گئی۔ یہ ہے مغرب کا مایہ ناز کارنامہ کہ شے کی تخلیق کا آغاز پست ترین نقطے سے ہو کر پایہ تکمیل کو پہنچا۔ خدا کا عالم امر اور عالم خلق میں طریقے تخلیق۔ خدا کی معلوم دنیاؤں میں سے صرف 2 دنیاؤں کو ہم جانتے ہیں جن کا پتہ بھی خود خدا نے ہمیں دیا ہے۔ ان دنیاؤں میں سے ایک کو عالم امر کہتے ہیں، جس کے متعلق نہ خدا نے انسان کو علم دیا ہے اور نہ انسان کو اس سے متعلق علم حاصل کرنے کی استطاعت عطا کی گئی ہے۔ یہ وہ عالم ہے جس میں خدا کی اسکیموں کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی کے متعلق اوپر کہا گیا ہے کہ نہ سائنسدان کچھ کہہ سکتے ہیں اور نہ کہہ سکیں گے۔ جو کچھ خدا نے بتایا ہے اس کو سمجھنے کے لیے مثال تو انسانوں ہی کی دی جائے گی، ورنہ یہ کہنا کہ خدا کے ذہن میں تصور آتا ہے تو خدا کے لیے تو ذہن کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات یاد رہے کہ عالم امر سے متعلق کسی بات کو انسانوں کی کسی زبان میں بھی حقیقی انداز میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال سمجھنے کے لیے تو بات انسانی زبان میں ہی کی جائے گی، کیونکہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے خدا نے بھی انسانی زبان کے الفاظ ہی استعمال کیے ہیں۔ انسان جب کسی چیز کی تخلیق کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں اس شے کا تصور آتا ہے، ایک نقشہ آتا ہے، ایک اسکیم آتی ہے۔ وہ شے، اسکیم یا تصور ابھی صرف ذہن میں ہی ہوتی ہے، فی الواقع شے مخصوص شکل میں موجود نہیں ہوتی۔ یہ سارا کچھ ابھی اللہ کے ذہن میں ہوتا ہے۔ شے یا اسکیم کی تکمیل کے لیے وہ تمام تفاصیل اور اس سے متعلق قوانین تیار کرتا ہے۔ مثلا ایک مکان بنانا ہے تو سب سے پہلے اس کا نقشہ انسان اپنے ذہن میں بناتا ہے، پھر اگر خود کاغذ پر نقشہ بنانا جانتا ہے تو وہ بناتا ہے، اور اگر نہیں جانتا تو کسی نقشہ بنانے والے کو اپنا تصور بیان کرتا ہے تو وہ نقشہ بنا دیتا ہے۔ اب یہ مکان صرف نقشے پر بنا ہے، زمین پر نہیں بنا۔ جب مکان تعمیر کیا جاتا ہے تو اس کو پست ترین نقطے یعنی بنیادوں میں پہلی اینٹ رکھنے سے شروع کیا جاتا ہے۔ یہ اسکیم یا تصور کا محسوس شکل میں آنے کا مرحلہ ہے۔ یہ مکان کی ابتدا ہے، آغاز ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ بتدریج مکان پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ مکان کی بنیاد کھودنے اور پہلی اینٹ رکھنے سے پہلے کے مراحل کا تعلق عالم امر سے ہے، لیکن انسان کی نگاہ کل پر نہیں ہوتی، اس لیے اس کی اسکیم ناقص بھی رہ جاتی ہے، جس کو تبدیل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے برعکس خدا کی نگاہ کل پر ہوتی ہے، اس لیے اس کو اپنی اسکیم میں کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مکان کی محسوس ابتدا پہلے اینٹ سے مکان کا یا مکان بنانے والے کا عالم خلق شروع ہوتا ہے۔ خدا کے سامنے اسکیم یا تصور کیسے سامنے آتا ہے اور محسوس ابتدا سے پہلے کیا کیا مراحل طے ہوتے ہیں، اس کا علم انسان کو نہیں ہے اور نہ یہ اس سے متعلق علم حاصل کر سکتا ہے۔ کن کہنے والی بات بھی خدا نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہی ہے، ورنہ خدا کو لفظ کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ عالم امر ٹائم لیس ہے، ڈیوریشن لیس ہے۔ عالم امر میں وقت درکار نہیں ہوتا، اب کن کہنے میں بھی تو کچھ نہ کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔
لہٰذا خدا نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے کن والی بات کہی ہے، کیونکہ انسان کی سمجھ میں وہ بات آ ہی نہیں سکتی جس میں وقت درکار نہ ہو۔ ڈیوریشن لیس کا تصور انسانی ذہن نہیں کر سکتا۔ سمجھنے کے لیے یوں سمجھو کہ کائنات بشمول انسان کی ایک اسکیم، ایک تصور خدا کے سامنے آیا۔ اس اسکیم یا تصور کی نوک پلک درست کی گئی، اس سے متعلق قوانین بنائے اور پھر عالم خلق میں پست ترین نقطے سے اس کا آغاز کیا۔ عالم امر میں اسکیم کا اور تصور کا سامنے آنا، اس کی نوک پلک درست کرنے کو ہم سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ عالم امر ڈیوریشن لیس ہے۔ سمجھنے کے لیے عالم امر کو اس طرح سمجھنا چاہیے، ورنہ حقیقت میں اسکیم یا تصور کیسے سامنے آتا ہے؟ پھر اس کے بعد محسوس تخلیق سے پہلے مراحل کس طرح طے ہوتے ہیں، اس کے متعلق ہم نہ جان سکے ہیں اور نہ جان سکیں گے۔ کوئی چیز عدم نتھنگنس سے وجود بینگ میں کیسے آتی ہے، اس کو انسانی ذہن سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے سائنسدانوں نے کہا کہ یہ کائنات کسی نہ کسی طرح سے وجود میں آ گئی ہے۔ بہرحال انسان عالم خلق کی ابتدا تک کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کائنات کے اتفاق سے وجود میں آنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ کائنات کی پوری اسکیم، اس کا پورا نقشہ، اس کا پورا ڈیزائن خدا کے سامنے تھا، پھر اس کے مطابق اس کی تخلیق کا آغاز کیا گیا۔ اسکیم کے مطابق کائنات کی تخلیق ہوئی اور بالحق ہوئی ہے۔ انسان کائنات کے محسوس آغاز سے لے کر اس کی تکمیل تک کا علم حاصل کر سکا ہے، گویا انسان کا علم عالم خلق تک محدود ہے۔ عالم خلق سے متعلق جو علم رہ بھی گیا ہے تو انسان اس کو بھی حاصل کر لے گا، کیونکہ خدا نے عالم خلق کا پورا علم حاصل کرنے کا ملکہ انسان کو عطا کیا ہوا ہے۔ عالم خلق میں شے کی تخلیق کا آغاز پست ترین نقطے سے ہوتا ہے۔ قانون ارتقاء اور طبعی قوانین جو عالم امر میں عالم خلق کے لیے متعین ہوئے تھے، ان کی روح سے شے آہستہ آہستہ بتدریج اس نقطۂ تکمیل کی طرف صعودی انداز میں اٹھتی اور بڑھتی ہے، جو من السماء سورہ 32 آیت نمبر 5 یعنی کا بالائی درجہ عالم امر میں طے ہوا تھا، اس کی طرف بڑھتی ہوئی پایہ تکمیل تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ بات نہیں کہ خدا نے کن کہہ دیا تو ہر شے اپنی اس شکل میں جس میں آج موجود ہے وہ وجود میں آ گئی تھی۔ عالم خلق میں تخلیق تو وہ مرحلہ ہے جس میں کوئی شے محسوس شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ محسوس شکل میں آنے سے بہت پہلے شے کی تخلیق کا مرحلہ عالم امر میں شروع ہوتا ہے۔ آج بھی خدا اپنی تخلیق سے غافل نہیں ہے۔ کہا کہ یزد فی الخلق ما یشاء، وہ اپنی تخلیق میں اضافے کرتا رہتا ہے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض کا مفہوم۔ تمہید کے بعد اب زیر غور آیت کی طرف آتے ہیں۔ یدبر الامر سورہ 32 آیت نمبر 5۔ امر تو حکم ہے، قانون ہے، اسکیم ہے جو خدا مرتب کرتا ہے۔ امر کا تعلق عالم امر سے ہے۔ یدبرو اسی لفظ سے تدبر اور تدبیر کے الفاظ ہیں اور معنی کیے جاتے ہیں غور و فکر کرنا۔ غور و فکر کے لیے تو عربی میں سینکڑوں الفاظ ہیں، لیکن اتنے الفاظوں میں سے قرآن نے یدبرو لفظ کا ہی انتخاب کیا ہے۔ یدبرو کا مادہ دال بے رے ہے اور معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا آخری حصہ، کسی شے کا انجام، آخر میں جو چیز آئے۔ کسی شے کے آخری نقطۂ تکمیل کو سامنے رکھ کر شروع، ابتدا سے بات کرنے کو تدبر کہتے ہیں۔ دیکھا آپ نے قرآن کا انتخاب، یعنی کسی شے کے نقطۂ آغاز سے نقطۂ تکمیل یعنی ارض سے سما کے سفر کو پیش نگاہ رکھنا یدبرو کہلاتا ہے۔ لفظ تدبر نے ساری بات حل کر دی کہ انجام کار آخر کار شے نے بننا کیا ہے۔ دراصل وہی اسکیم کامیاب ہو سکتی ہے جس میں آغاز پر رکے رہنے کی بجائے اسکیم بنانے والا یہ دیکھے کہ آخر میں انجام کار شے نے بننا کیا ہے۔ خدا اپنے الامر میں تخلیق کائنات کی اسکیم کے آخری نقطۂ تکمیل کو سامنے رکھ کر اس سے متعلق قوانین بنا کر اس کی ابتدا عالم خلق میں کرتا ہے، جہاں شے پہلے سے طے کردہ قوانین کے مطابق اپنی تکمیل تک کے مراحل کی طرف ارتقاء کرتی ہے۔
कुरान का लफ्ज युदब्बिरु का इंतखाब ही बता रहा है कि कुरान इंसानी जहन की तख्लीक नहीं है। समा आसमान यानी बुलंदी को कहते हैं और अर्ज जमीन यानी पस्ती को कहते हैं। कहा यह है कि खुदा अपनी तदबीर से स्कीम मुकम्मल करता है और वो स्कीम मिनत समाए सूरह 32 आयत नंबर 5 बुलंदी पर तय होती है। बुलंदी पर तय होने से मुराद यह है कि स्कीम का बुलंद तरीन नुक्ताए तकमील तय होता है। लेकिन जब वो अपनी स्कीम को तख्लीक में ढालता है कि उसका अमर स्कीम महसूस शक्ल में आ जाए तो उसका आगाज जमीन यानी उसके पस्तरीन दर्जे से करता है। जैसे एक बुलंदो बाला इमारत की इब्तदा पहली ईंट से होती है। पहली ईंट की इब्तदा से पहले मिनत समाए यानी उसकी तकमीली बुलंदी तय कर ली जाती है। युदब्बिरुल अम्रा मिनस समाए इलल अर्ज सूरह 32 आयत नंबर 5 का मफहूम आलम मशय्यत में एक स्कीम के सामने आती है जिसका नुक्ता तकमील मिनत समा यानी इर्तिका का बालाई दर्जा तय होता है। फिर उसकी तख्लीक का आगाज वो इलल अर्ज पस्तरीन नुक्ते से करता है। सुम्मा यारजो इलैहि का मफहूम सुम्मा यारजो इलैहि सूरह 32 आयत नंबर 5 फिर शय पस्तरीन नुक्ते से शुरू होकर बतदरीज सऊदी अंदाज में इर्तिकाई सफर तय करती हुई इलैहि की तरफ बढ़ती और उठती है, बुलंद होती है। इलैहि से मुराद समत है और समत से शय का मिनत समा इर्तिकाई सफर का बुलंद तरीन दर्जा यानी तकमीली नुक्ता इमारत की अलैहि समत मिनत समा है, यानी पहले तय करदा इमारत का तकमीली नुक्ता या बुलंदी है और इमारत का इलल अर्ज बुनियादों में पहली ईंट है। लफ्ज तदब्बर में शय का स्कीम का नुक्ता तकमील मुरत्तब करना मौजूद होता है। यारजो का मादा है ऐन रे जीम, उरूज है और मानी है बतदरीज बुलंद होना। बुलंद होने का अंदाज सऊदी है, जैसे सीढ़ी के जरिए आहिस्ता आहिस्ता दर्जा बदर्जा बुलंद हुआ जाता है। सीढ़ी के एक डंडे को अरबी में दर्जा ही कहा जाता है। मेराज सीढ़ी को कहते हैं। कुरान ने खुदा के मुतल्लिक कहा इन्ना रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम सूरह 11 आयत 56 मेरा रब खुद सिरात मुस्तकीम पे है। मुस्तकीम की तशरीह यूं की कि वो जिल मारिज है, यानी वो सीढ़ियों वाला खुदा है। कुरान ने खुदा के मुतल्लिक रफीउद दराजात भी कहा है। जो चीज भी खुदा के कवानीन के मुताबिक अपनी जिंदगी का सफर तय करेगी उसके आगे बढ़ने और ऊपर उठने का अंदाज सीढ़ी की मानंद होगा, दर्जा बदर्जा होगा। इसलिए उसने अपने आप को जिल मारिज कहा है। जब खुदा अपने बारे में कुछ कहे तो दरअसल वो अपने कानून के बारे में बयान कर रहा होता है। इस आयत में तो इर्तिका की रूह से शय का आगे और ऊपर उठने के एक एक मरहले में हजार हजार साल बताए हैं, लेकिन कुछ मराहल ऐसे भी हैं जिनके तय होने में 50-50 हजार साल का अरसा लगता है। सूरह 70 आयत नंबर 4 अगर 50-50 हजार और हजार हजार साल को मुहावरतन लिया जाए तो मुराद होगा बहुत ही तवील अरसा। इलेह का मफहूम इलेह समत डायरेक्शन के लिए है, क्योंकि किसी मकाम तक पहुंचने के लिए समत का मुतय्यन होना निहायत जरूरी है। क्योंकि जिसे हम तरक्की प्रोग्रेस इर्तिका कहते हैं वो बेमानी हो जाता है। जब तक आप पहले समत का तयन न करें उसी तरह समत डायरेक्शन बेमानी हो जाती है। जब तक आप नस्बुलैन डायरेक्शन मंजिल का तयन न करें, जब नुक्ता आगाज और आखिरी मंजिल का इल्म होगा तो ही मालूम हो सकेगा कि कितना सफर तय हो चुका है। अगर मंजिल ही मुकर्रर नहीं है तो कैसे मालूम होगा कि कितना सफर बाकी रह गया है। इसी तरह अगर समत मुकर्रर नहीं तो फिर कैसे मालूम होगा कि सफर मंजिल की तरफ तय हो रहा है। ये इलाह वो समत है जिसे खुदा ने आलम अमर में शय के आलमी खल्क में तख्लीक से पहले तय कर दिया था। इलैहि में हे ने बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि ये वो नुक्ता तकमील है जो शय के आलम अमर में तय किया गया था। यारजो इलैहि सूरह 32 आयत नंबर 5 का अब मफहूम ये हुआ कि शय के बतदरीज आगे बढ़ने और बुलंद होने की समत
اس کا وہ نقطہ تکمیل ہے جو عالم امر میں طے ہوا تھا۔ ہم ترقی کے لیے ارتقاء کا لفظ بولتے ہیں جس کا مادہ رے کاف یہ ہے۔ رقی کے معنی بلند ہونا ہے، لیکن قرآن نے لفظ عروج استعمال کیا ہے جو نہ صرف بلند ہونے کو ظاہر کرتا ہے بلکہ آگے بڑھنے کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ شے نے بتدریج آگے بڑھنا اور بلند ہونا ہے۔ سائنس کا انکشاف بھی یہی کہتا ہے کہ زندگی کا نقطہ آغاز اولین جرثومہ واحد نفس واحدہ سے ہوا ہے۔ اس جرثومہ حیات کے ارتقاء کا ایک مرحلہ ہزار سال اور کوئی مرحلہ 50 ہزار سال میں طے ہوتا ہے۔ سورہ 32 آیت نمبر 5، سورہ 70 آیت نمبر 4۔ شے کے بہتر مگر بلند درجہ میں جانے کو مستودع اور مستقر کے مراحل سے سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ ہر شے کے زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کے لیے حرکت، جدوجہد اور سخت کوشی ضروری ہے۔ ارتقاء میں ہر زندہ شے کے راستے میں موانعات، رکاوٹیں اور مخالفتیں ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ شے کا ٹکراؤ ہوتا ہے جو زندہ شے اپنے مستقر میں یعنی اپنی موجودہ مرحلے میں اپنے اندر مطلوبہ مقدار سے زیادہ قوت مدافعت و محافظت حاصل کر لے تاکہ اگلے مرحلے کے موانعات کو مغلوب کر سکے، تو وہ اگلی مگر بہتر بلند منزل یعنی مستودع کے سپرد ہو جاتی ہے۔ یہ مستودع شے کا پھر مستقر بن جاتا ہے جس میں شے پھر سے اپنے ماحول میں مطلوبہ قوت مدافعت و محافظت سے زیادہ حاصل کرتی ہے تاکہ وہ اگلے مرحلے کے موانعات کو مغلوب کر لے، تو پھر وہ اگلے مگر بہتر بلند مستودع کے سپرد ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور شے اپنے تکمیلی نقطے کی طرف بڑھتی اور بلند ہوتی رہتی ہے۔ جو نو مطلوبہ مقدار سے زیادہ قوت مدافعت و محافظت حاصل نہ کر سکیں وہ یا تو ناپید ہو جاتی ہیں یا وہ اسی مرحلے کی نو بن کے رہ جاتی ہے۔ اس کو آسان انداز میں یوں سمجھے کہ جب بچے کو پہلی جماعت میں داخل کیا جاتا ہے تو یہ داخل کیا جانا یا پہلی جماعت کے سپرد کیا جانا بچے کا مستودع ہوتا ہے۔ بچے کو پہلی جماعت میں پورے سال رہ کر اگلی جماعت میں جانے کے قابل اپنے آپ کو بنانا ہوتا ہے۔ بچے کا پورا سال پہلی جماعت میں ٹھہرنا بچے کا مستقر ہوتا ہے۔ اسی طرح بچہ ترقی کرتا ہوا اگلی جماعتوں میں جاتا رہتا ہے اور پورا سال ٹھہر کر اس سے اگلی جماعت میں جانے کے قابل ہوتا رہتا ہے۔ یوں ہر شے کا نقطہ آغاز سے مستودع اور مستقر کا سفر نقطہ تکمیل تک پہنچنے تک جاری رہتا ہے۔ زندگی کا آگے نہ بڑھنا جہنم یا جہنم ہے، لیکن حیوانات کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ غیر نشو و نما یافتہ انسانی ذاتیں بھی زندگی کے بعد زندگی میں مزید ارتقائی مراحل طے نہ کر سکیں گی اور ٹھہری ہوئی نو بن کر رہ جائیں گی، مگر ان کو اپنے رکنے، اپنے جہنم یا جہنم کا احساس ہوگا۔ اسی احساس کی آگ ان کے دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے گی جس سے دل گرفتگی ہوگی۔ یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ، سورہ 32 آیت نمبر 5 میں یدبر ہے جس کے معنی ہے آخری تکمیلی نقطہ کو سامنے رکھ کر کسی شے کی ابتدا کرنا۔ امر قانون یا حکم کو کہتے ہیں۔ من السماء آخری تکمیلی بلندی یا نقطہ ہے جو عالم امر میں طے ہوا۔ عرض شے کا عالم خلق میں پست ترین نقطے سے آغاز ہے۔ یارجو اسکیم کا بتدریج اس تکمیلی نقطے کی طرف بڑھنا ہے جو خدا کے ارادے میں اسکیم طے کرتے ہوئے پہلے سے موجود تھا۔ الہ میں الہ سمت ہے، الہ کی ہے شے کا تکمیلی نقطہ ہے۔ آیت نمبر 6۔ ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم۔ یہ سلسلہ تخلیق و ارتقاء اس خدا کی طرف سے ہے جو ہر شے کی پوشیدہ صلاحیتوں امکانات سے بھی واقف ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ ان صلاحیتوں میں سے کیا کچھ مشہود ہو چکا ہے اور کتنا کچھ مشہود ہونا ابھی باقی ہے۔ اس قانون خداوندی کی روح سے ہوتا ہے۔ یہ اس قانون خداوندی کی روح سے ہوتا ہے جو تمام اسکیموں کو نشو و نما دے کر
انہیں تکمیل تک پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ عالم الغیب و شہادت کا مفہوم، ذالک عالم الغیب و شہادت العزیز الرحیم، سورہ 32 آیت نمبر 6۔ یہاں خدا کی 4 صفات آ گئی ہیں۔ الغیب، شے کی تخلیق کا پسترین نقطے سے آغاز کیا جاتا ہے۔ خدا ابتدائی میں وہ تمام صلاحیتیں، امکانات پوشیدہ طور پر رکھ دیتا ہے جنہوں نے ارتقاء کے دوران مشہود ہونا ہے۔ اس آیت میں صفت غیب لانے سے مراد یہ ہے کہ خدا نے شے کو جو خوابیدہ صلاحیتیں، مضمر امکانات دیے ہیں، وہ جو ابھی نشو و نما پا کر مشہود نہیں ہوئیں، وہ ان کو جانتا ہے کہ کون کون سی صلاحیتیں ابھی تک مشہود نہیں ہوئیں۔ اگلی صفت ہے الشہادتہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو صلاحیتیں خدا نے شے کو خوابیدہ شکل میں عطا کی ہیں اور جو نشو و نما پا کر مشہود ہو چکی ہیں، وہ ان کو بھی جانتا ہے کہ شے کی کون کون سی صلاحیتیں مشہود ہو چکی ہیں۔ غیب یہ ہے کہ جو صلاحیتیں شے کی ابھی مشہود نہیں ہوئی ہیں، وہ ان کو بھی جانتا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ عطا کردہ خوابیدہ صلاحیتوں میں سے کتنی مشہود ہو چکی ہیں اور کتنی اور مشہود ہونا ابھی باقی ہیں۔ جب تک شے کی صلاحیتیں مشہود ہو کر سامنے نہیں آ جاتی، وہ غیب کہلاتی ہیں، اور جو صلاحیتیں نشو و نما پا کر سامنے آ چکی ہیں وہ مشہود کہلاتی ہیں۔ شے نے آخر الامر بننا کیا ہے اور کیا کچھ وہ بن چکی ہے، یہ غیب اور الشہادہ صفات کے تحت آ جاتا ہے۔ العزیز الرحیم کا مفہوم، خدا شے کو ایک مقام پر کھڑا رہنے نہیں دیتا، آگے بڑھانے کے لیے تو قوت اور غلبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قوت اور غلبہ صفت العزیزوں کے تحت آ گیا۔ العزیز کے ساتھ عموماً الحکیم صفت آیا کرتی ہے، لیکن یہاں العزیز کے ساتھ الرحیم صفت آئی ہے۔ آگے بڑھانے کے لیے قوت اور غلبہ کے ساتھ سامان نشو و نما کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ پسترین نقطے سے شروع ہونے والی شے نشو و نما پاتی ہوئی اپنے نقطۂ تکمیل تک پہنچ جائے۔ شے کو ارتقاء کے تمام مراحل میں سامان نشو و نما دینے کے لیے یہاں صفت الرحیم آئی ہے۔ خدا کی قوت اور اس کا غلبہ اس لیے ہے تاکہ شے کو سامان نشو و نما بہم پہنچتا رہے، اور وہ بھی بغیر کسی کوشش و سعی کے۔ یہ رحمت ہے۔ نقطۂ تکمیل کی سمت لے جانے کے لیے قوت اور غلبے کی ضرورت ہوتی ہے، تو خدا کے پاس یہ دونوں موجود ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ جو صلاحیتیں مشہود ہونے سے رہ گئی ہیں، ان کی نشو و نما کے لیے کس قسم کے سامان نشو و نما کی ضرورت ہے۔ یہ خدا کی وہ اسکیم ہے جو اس طرح سے کائنات کے اندر کار فرما ہے۔ آیت نمبر 7۔ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين۔ اس نے ہر شے کی تخلیق میں حسن و توازن رکھا، اور اس نے انسان کی خلقت کا آغاز بے جان مٹی سے کیا۔ آیت نمبر 8۔ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين۔ پھر اس کی نسل کو بذریعہ تولید ایک حقیر پانی کے خلاصہ سے چلایا، یعنی نر اور مادہ کے اختلاط سے چلایا۔ آیت نمبر 9۔ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ پھر اس میں صحیح صحیح توازن و تناسب قائم کیا اور اس کو اپنی توانائی کا شمع قابضہ شکل میں عطا کیا، اور تمہارے لیے سماعت و بصارت اور قلب بنائے، لیکن بہت کم لوگ ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ انسان کو ذات عطا کیے جانے کے بعد یہ اپنے آپ کو میں، ہم، ہماری اور ہمارے کہنے کے قابل ہوا۔ انسان اور حیوان کی طبعی پیدائش یکساں ہے، سب انہی مراحل سے گزر کر پیدا ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں۔ ابھی تک انسان کو ذات عطا نہیں ہوئی تھی، تو قرآن نے انسان کے لیے تم یا تمہارے، یعنی ضمیر مخاطب کا صیغہ استعمال کرنے کی بجائے اس کے لیے کہا نسلہ، سورہ 32 آیت نمبر 8۔
اس کی نسل اور سوا ہو، سورہ 32 آیت نمبر 9۔ اس میں صحیح صحیح توازن و تناسب قائم کیا کہ الفاظ ضمیر غائب کے صیغے میں استعمال ہوئے ہیں۔ انسان کی افزائش بذریعہ تولید ذات کے عطا کیے جانے سے قبل لاکھوں سال تک جاری رہی۔ اس عرصہ میں طبعی قوانین اور قانون ارتقاء کی روح سے اس میں سے حشو و زوائد الگ ہوتے رہے اور اس کا توازن و تناسب درست ہوتا رہا، سورہ 32 آیت نمبر 9۔ جب توازن درست ہو گیا تو خدا نے اس کو ذات یعنی اپنی خوابیدہ توانائیوں کا شمع عطا کر دیا۔ ذات کے ملنے کے بعد یہ اس قابل ہو گیا کہ اس کو مخاطب کیا جائے۔ سورہ 32 آیت نمبر 10 میں انسان اپنے لیے ہم اور ہمیں کے الفاظ استعمال کر رہا ہے، اور سورہ 32 آیت نمبر 11 میں خدا نے انسان کے لیے تم اور تمہاری الفاظ استعمال کیے ہیں جو قابل غور ہیں۔ ہم اور ہمیں ظاہر کر رہے ہیں کہ اب اس کو ذات عطا کر دی گئی ہے، اسی لیے تو اپنے آپ کو ہم اور ہمیں کہنے کے قابل ہوا ہے۔ جو حیوان اپنے آپ کو ہم یا ہمیں یا میں نہ کہہ سکتا ہو، اس کو مخاطب بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب اس کو ذات عطا ہوئی تو یہ دیگر مخلوق سے جدا ہو کر کچھ اور ہو گیا۔ اسی کو قرآن نے یوں کہا، ثم انشأناہ خلقا آخر، سورہ 23 آیت نمبر 14۔ پھر تم ایک دوسری طرح کی مخلوق بن گئے۔ ایک اور مقام پہ ہے وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، سورہ 71 آیت نمبر 14۔ اطوارن کا لفظ بتا رہا ہے کہ ذات کے ملتے ہی انسان یکلخت انسان نہیں بن گیا تھا، بلکہ یہ درجہ بدرجہ انسان بنا۔ جیسے انسان بچپن اور لڑکپن سے گزرتا ہوا آہستہ آہستہ جوان ہوتا، انسان کا اگلا طور روپ خلقاً آخرا، سورہ 23 آیت نمبر 14 ہے، یعنی تخلیق کا سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ ذات ملنے سے یہ دیگر حیوانات سے یکسر مختلف مخلوق بن گیا۔ حیوان اور انسان کی یکساں پیدائش کے بعد اور انسان کو ذات عطا کیے جانے سے قبل کے مرحلے کے لیے کہا ثم سواہ، سورہ 32 آیت نمبر 9۔ پھر اس میں سے حشو و زوائد الگ کر کے اس میں توازن و تناسب قائم کیا۔ اس مرحلے کے طے ہو جانے کے بعد اب اس کو ذات دینے کا مرحلہ آیا، جس کے لیے کہا وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، سورہ 32 آیت نمبر 9۔ اس میں اپنی توانائیوں کا ایک شمع ڈال دیا۔ یہاں اس میں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ذات سے پہلے انسان تخاطب کے قابل نہیں ہوا تھا، ذات کے ملنے سے یہ تخاطب کے قابل ہو گیا، یعنی یہ اپنے آپ کو میں، ہم، ہماری یا ہمارے کہنے کے قابل ہو گیا، اور اس قابل بھی ہو گیا کہ اس کو تم، تمہارے، تمہاری مخاطب کیا جائے، سورہ 32 آیت نمبر 11۔ اگلی آیت میں انسان اپنے آپ کو ہم اور ہمیں کہہ رہا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ اس کو سوا ہو کے بعد ذات نفخہ ہو گئی۔ انسان کو جو کچھ عطا ہوا ہے وہ خدا کی ذات کا حصہ نہیں، بلکہ اس کی صفات کی خوابیدہ توانائیاں ملی ہیں۔ ہمارے ہاں انسان کے اندر روح بھی بتائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر روح خداوندی کا ایک حصہ ہے۔ یہ تصور قرآن کے خلاف ہے۔ اگر خدا اپنی ذات یا روح کا ذرا سا حصہ بھی انسانوں کو دینا شروع کرتا تو وہ بڑی دیر کی ختم ہو چکی ہوتی۔ جس یونٹ میں سے ذرہ بھر بھی الگ ہو جائے تو وہ یونٹ ناقص ہو جاتا ہے۔ مثلا 1 روپے میں سے 1 پیسہ بھی کم ہو جائے تو وہ ناقص ہو کر 1 روپیہ نہیں رہتا۔ کوئی ذات اپنا کوئی حصہ دوسرے کو نہیں دیتی۔ ذات ناقابل تقسیم وحدت ہوتی ہے، اس کے حصے بکھرے نہیں کیے جا سکتے۔ ذات واحد ہوتی ہے، اگر اس میں سے ذرہ بھر بھی الگ ہو جائے تو اس ذات میں وحدت نہیں رہتی، ناقص ہو جاتی ہے۔ ہر ذات کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ وہ ناقابل تقسیم وحدت ہے۔ عربی زبان میں روح کے معنی وہ نہیں ہوتے جسے ہم انسان کی روح کہتے ہیں۔ انسان کے اندر تو روح ہے ہی نہیں، اس کے اندر تو خدا کی توانائی ہے۔ قرآن میں روح کا لفظ 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے، ایک توانائی کے لیے اور دوسرا وحی کے لیے۔ دراصل وحی بھی انسانی ذات کو نشو و نما دینے کے لیے توانائی ہی ہے۔ جسے توانائی یعنی روح کہتے ہیں وہ خدا کے پاس ہے، اور زمین پر اس کی عطا کردہ
توانائی انسان کے پاس بھی ہے۔ انسان کے پاس دیکھنے میں دو توانائیاں ہیں، ایک تو اس کی ذات کی شکل میں اور دوسری وحی کی شکل میں، لیکن در حقیقت دونوں خدا کی عطا کردہ توانائیاں ہیں۔ وحی کی توانائی نے انسان کو غلط اور صحیح دو راستے بتا دیے، سورہ 90 آیت نمبر 10، جبکہ نباتات اور حیوانات کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے جس پر چلنے کے لیے وہ مجبور ہیں۔ انسان کو دو راستے بتانے کے بعد کہہ دیا، اعملوا ما شئتم، سورہ 41 آیت نمبر 40، دو راستوں میں سے تم جو راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو اختیار کرو، ہم تمہاری مشیت میں مداخلت نہیں کریں گے۔ عمل کرنے کا تو تمہیں اختیار ہے، لیکن اعمال کا نتیجہ تم اپنی مرضی کا مرتب نہیں کر سکتے، وہ تو ہمارا قانون ہی مرتب کرے گا، یہاں تم مجبور ہو کر اپنی پسند کا نتیجہ مرتب نہیں کر سکتے۔ ذات کے ساتھ انسان کو سمع، بصر اور فؤاد کی صلاحیتیں بھی ملیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، سورہ 32 آیت نمبر 9۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذات عطا ہونے کے بعد اس آیت میں انسان کم، سورہ 32 آیت نمبر 9، یعنی تم سے مخاطب ہو رہا ہے، کیونکہ اب اس کو ذات کے ساتھ سمع و بصر یعنی حواس خمسہ بھی عطا کر دیے ہیں، تاکہ حواس باہر کی معلومات کو انسان کے اندر پہنچائیں اور وہاں فؤاد کوئی فیصلہ کرے۔ فیصلہ کرنے کے لیے انسان کو الافئدہ، سورہ 32 آیت نمبر 9 کی صلاحیت دی گئی، جو حواس کے ذریعے ملنے والی اطلاعات پر مبنی فیصلہ کرتی ہے۔ الافئدہ کو قرآن نے قلب بھی کہا ہے۔ انسانی جسم میں ذات، خودی، نفس یا پرسنالٹی، اور الافئدہ کا مقام کہاں ہے ہم نہیں جان سکیں گے۔ ثم جعل نسلہ، سورہ 32 آیت نمبر 8 میں ہے، وہ ثم سواہ، سورہ 32 آیت نمبر 9 میں ہے، اور نفخ فیہ، سورہ 32 آیت نمبر 9 میں ہے۔ ان تینوں جگہوں پر ضمیر غائب ہے۔ اور جب ذات عطا کر دی گئی تو لکم، سورہ 32 آیت نمبر 9 میں کم، تم سے انسانوں کو خطاب کیا گیا ہے، یعنی ضمیر مخاطب استعمال ہوئی ہے۔ انسانی جسم کی زندگی انسان کی حیوانی زندگی ہے، اور ذات کی زندگی انسانی زندگی ہے۔ ذات ملنے کے بعد انسان کی طبعی زندگی کا مقصد اولین ہی ذات کی نشو و نما کرنا ٹھہرا۔ انسان کے طبعی جسم کو موت آتی ہے، لیکن انسانی ذات کو موت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جسمانی موت کے بعد نشو و نما یافتہ ذاتیں زندگی بعد زندگی کے مزید مراحل طے کریں گی، لیکن غیر نشو و نما یافتہ ذاتوں کا مزید سفر رک جائے گا، یہی ان کا جہنم یا جہنم ہوگا۔ مغرب کے برعکس قرآن کا تصور یہ ہے کہ زندگی کے بعد زندگی ہے اور وہی اصل زندگی ہے۔ اس دنیا کی حیوانی زندگی کے متعلق قرآن کہتا ہے، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، سورہ 29 آیت نمبر 64۔ یہ جو جسمانی زندگی ہمیں نظر آتی ہے اور جسمانی زندگی سے متعلق جو دلچسپیاں ہیں وہ لہو و لعب کے سوا اور کچھ نہیں، یعنی ان کی قدر و منزلت نہیں ہے۔ اگر مغرب کے طبعی زندگی کے تصور کو تسلیم کیا جائے تو جوں جوں انسان تسخیر کائنات کرتا چلا جائے گا، توں یہ مہلک ترین بنتا چلا جائے گا، کیونکہ انسان کو بے پناہ قوتیں حاصل ہیں۔ خدا انسان کو مخاطب کر کے بلائے تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ خدا ہمیں مخاطب کرتا ہے اور ہم بھی خدا کو مخاطب کرتے ہیں۔ ایک یہودی نے اپنی کتاب آئی اینڈ دو میں کہا ہے کہ تم خدا کو کہتے ہو کہ تو یہ کر، یعنی ہم خدا سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اس یہودی نے کہا کہ وہی شخص کسی کو تو کہہ سکتا ہے جو پہلے اپنے آپ کو میں کہے، جس کا میں ثابت نہیں، اس کو حق نہیں کہ وہ دوسرے کو تو کہے۔ کائنات کی کوئی شے اپنے آپ کو میں نہیں کہہ سکتی، اس لیے وہ خدا کو تو بھی نہیں کہتی۔ وحی کی توانائی اور ذات کی توانائی کی بدولت ہی انسان اپنے آپ کو میں کہنے کے قابل ہوا ہے۔ اگر یہ دونوں توانائیوں کو ملا کر استعمال نہیں کرتا تو اس کے اندر میں نہیں ہوتی اور اس کو حق حاصل نہیں کہ وہ خدا کو مخاطب کرے۔ ہماری دعائیں اس لیے منظور نہیں ہوتی کہ وہ کہتا ہے کہ پہلے تم اپنی میں تو ثابت کرو، پھر تمہیں حق پہنچتا ہے کہ تم ہم سے مخاطب ہو۔ قرآن نے انسان کی سمت، اس کی الہ، اس کی منزل کے متعلق بتایا کہ
इला रब्बिकल मुंतहा सूरह 53 आयत नंबर 42। तुम्हारी मुंतहा, तुम्हारी मंजिल परवरदिगार तक है। कुरान ने इंसान की इंतहा की समत अपनी किसी और सिफ्त की तरफ नहीं बताई है। समत बताई है भी तो सिफ्त रब की तरफ बताई है कि तुम्हारी इंतहा यह है कि तुम्हारी सलाहियतें रुबूबियत आलमीनी के लिए इस तरह इस्तेमाल होने लगे जिस तरह खुदा कायनात की रुबूबियत कर रहा है। खुदा ने अपनी इसी सिफ्त को इंसानी मुआशरे में इंतहा तक पहुंचाने के लिए कुरान की इब्तदा ही में कह दिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह 1 आयत नंबर 1। इंसान रुबूबियत आलमीनी उस वक्त तक कर ही नहीं सकता जब तक उसके अंदर अल अजीज, अल हकीम, अल रहीम और अल कबीर और दीगर खुदाई सिफात मुनक्स ना हो जाएं। इंसानी जात का खुदा के अंदर जज्ब होने और फना होने का तसव्वुर गैर कुरानी है। इंसान की मेराज यह है कि वो खुदा के सामने खड़ा होकर भी अपने आप को मैं कहे, और ऐसा तभी कह सकेगा जब इंसान खुदा की सिफात को अपने अंदर मुनक्स करता चला जाए। खुदा ने अपनी सिफात ख्वाबीदा शक्ल में इंसान को दे दी हैं। गैर तबई ख्वाबीदा सिफात की नशो नुमा के लिए खुदा ने गैर तबई ग़िज़ा वही की शक्ल में इंसान के पास भेज दी है, जो अब ता क़यामत कुरान में महफूज है। सदकल्लाहुल अज़ीम।